اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں امان اللہ خان آپ کے پروگرام عکس کے ساتھ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، میری جو آج آواز ہے وہ دھرتی سندھ کے لیے ہے۔ دھرتی سندھ پہ ظلم کی داستان لکھی جا رہی ہے اور حکمران جو ہے وہ چین کی بانسری بجا رہے ہیں۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری کی حکومت کو آج کم سے کم بھی 20 سال ہو چکے ہیں، اس سے زیادہ عرصہ بیت چکا ہے، اور تمام حق کے حکمرانی آصف علی زرداری کے ہاتھوں میں ہے۔ اس کے باوجود وہ خود کو عوامی جماعت کہتے ہیں، عوام کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں، عوام کی نس نس میں بسے ہوئے ہیں، لیکن سندھ جل رہا ہے، سندھ جل رہا ہے۔ آپ پوچھیں کیوں جل رہا ہے؟ وہاں پہ ڈاکوؤں کا، ڈکیتوں کا راج ہے، راج۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ضلع دادو جس کے ساتھ بلوچستان کی سرحد لگتی ہے، اور وہاں پہ دادو، نواب شاہ، خیرپور، سکھر، یہاں تک کہ گھوٹکی، ڈہر کی، یہ ڈاکوؤں کی اماج گاہ اور اڈے بن چکے ہیں۔ ان کے سرپرست کون ہیں ڈاکوؤں کے سندھ کے اندر؟ یہ کن کی پناہ گاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ویسے تو ڈاکوؤں کا صدیوں کا سفر ہے سندھ کا، انہوں نے صدیوں سے سندھ کے اندر لوٹ مار کی ہے، اغوا برائے تاوان سے لے کر کیا کچھ نہیں ہوا سندھ کے اندر۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ زرداری صاحب کی حکومت ہو اور سندھ کے اندر ڈاکو راج ہو۔ دیکھیں، سندھ کے تاجر، بیوروکریٹ، عام لوگ بہت پریشان ہیں۔ کسی کا بچہ اغوا ہوتا ہے تو اس کا تاوان مانگا جاتا ہے، کسی کے 2 بھائی صادقاباد سے اغوا کر لیے جاتے ہیں اور ان سے کروڑوں روپیہ تاوان۔ کاروباری لوگ تھے وہ بیچارے جنہیں پرسوں شہید کر دیا گیا۔ دیکھیں ان ڈاکوؤں نے کیا کیا، ایک بھائی کو قتل کر کے دریا میں پھینک دیا اور دوسرے کو قتل کر کے بھی دریا میں پھینک دیا۔ ایک کی لاش مل گئی جس کا کل صادقاباد میں بہت بڑا جنازہ پڑھا گیا، اور جبکہ دوسرے بھائی کی لاش ابھی تک نہیں ملی۔ ان گھروں پہ، ان گھرانوں پہ، ان شہروں پہ، ان بازاروں اور تاجروں پہ کیا گزر رہی ہے جن کو یہ نہیں پتا کہ ہمیں کب اغوا کر لیا جائے گا اور کون اغوا کرنے والا ہوگا، کون تاوان مانگے گا۔ زرداری صاحب، آپ کے ہوتے ہوئے سندھ کے اندر یہ معاملات اس انتہا کو پہنچ جائیں کہ لوگوں کی اکثریت کراچی شفٹ ہو رہی ہے، حیدرآباد شفٹ ہوتی ہے، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ لاہور بھی شفٹ ہوئے ہیں، ان ڈاکوؤں سے تنگ جو لوگ تھے۔ لیکن جب میں جوان تھا تو مبین ڈاہری ہوتا تھا، کارو ماچھی ہوتا تھا، بڑے بڑے ڈکیت تھے، اور یہاں تک کہ ضیاء الحق کی حکومت کے اندر ضلع دادو اور مہراب پور اور مورو کچے کے علاقے میں فوج نے باقاعدہ ایک آپریشن کیا تھا ڈاکوؤں کے خلاف، اور ان کو تہس نہس کر دیا تھا۔ لیکن کیا ہے، آپ کیا حکومت کر رہے ہیں وہاں پہ؟ آپ کی پولیس ناکام، وہاں پہ آپ کے ادارے ناکام، آپ کے وڈیرے، آپ کے جاگیردار وہاں کے جو ڈاکوؤں کے سرپرست ہیں، ان کی سرپرستی میں یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ یہ سب ثبوت موجود ہے وہاں لوگوں کے پاس کہ ان ڈاکوؤں کی سرپرستی کون کرتا ہے۔ دیکھیں، سندھ کا امن برباد ہو چکا ہے، وہاں لوگ بڑی بے حسی کی اور خوفزدگی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن آپ کے تو کان پہ کبھی جو نہیں رہیں گی، آپ تو اوپر کی سطح پہ جوڑ توڑ کے بادشاہ ہیں، اور ماشاءاللہ ہم بھی کہتے ہیں کہ زرداری سب پہ بھاری، لیکن سندھ کے ڈاکوؤں پہ بھاری نہیں ہے۔ ڈاکو اس کے بس سے باہر ہے،
کیونکہ جتنے بھی ڈاکو ہیں وہ کسی نہ کسی جاگیر میں رہتے ہیں، کسی نہ کسی وڈیرے اور زمیندار کی جو میں رہتے ہیں. پھر ان ڈاکوؤں کو کون ہاتھ ڈالے گا؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں. اگر وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی ایکشن ہوگا تو سندھ دھرتی پر سوال اٹھ جائے گا. لیکن جو کچھ سندھ میں ہو رہا ہے، گاؤں کے گاؤں ڈاکوؤں نے تہس نہس کر دیے ہیں، کچھ نہیں چھوڑا. ہر روز اغوا برائے تاوان کے کیس ہوتے ہیں، جو دریائے سندھ کے کچے کے علاقے میں جا کر انہیں یا تو قتل کر دیا جاتا ہے یا پیسے وصول کر لیے جاتے ہیں. زرداری صاحب، آپ کے وزیر اعلیٰ عبداللہ شاہ، کیا اس کے علاقے میں کم ڈاکو رہتے، کم ڈکیتیاں ہوتی؟ عبداللہ شاہ تو ایک ناکام وزیر اعلیٰ ہے وہاں کے. کیوں کہ وہاں کا جو وزیر اعلیٰ ہوگا نا، وہ آپ کے در کا غلام ہوگا، آپ کے گوڈوں پہ ہاتھ رکھے گا، وہی وزیر اعلیٰ ہوگا. اس کی کارکردگی بہتر ہو یا نہ ہو، اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. دیکھیں، آپ نے سندھ کے آئی جی صاحب کو بھی، وہ کمزور آئی جی سندھ ہیں، کیونکہ وہ اس کا تو اختیار یہاں تک ہے کہ جب زرداری صاحب یا بلاول صاحب کہیں گے تو وہ کام ہوں گے. یا دیکھیں، سندھ سے جو ٹرک گزرتے ہیں، جو مال برداری ہو رہی ہے، لاجسٹک کا کام ہو رہا ہے، ابھی چند روز پہلے ڈاکوؤں نے چلتے ہوئے ٹرک پہ فائرنگ کر کے اس کے ڈرائیور کو بھی قتل کر دیا، اس کے کلینڈر کو بھی قتل کر دیا. ایسے ہزاروں واقعات گھوٹکی سے لے کر ڈہرکی سے لے کے حیدرآباد اور کراچی تک ہو رہے ہیں. یعنی سندھ کے ہائی وے جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہے. میں تو وفاقی حکومت سے کہوں گا کہ جتنا تجارت کا کام بندرگاہ سے لے کر لاہور اور پشاور تک ہو رہا ہے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے موٹر وے اور سندھ کے روڈز جو ہیں وہاں رینجر یا فوج کو تعینات کر دیا جائے. کیوں کہ وہاں سے گزرنے والے لوگ، وہ ٹرک ہوں، ٹرالے ہوں، بسیں ہوں، بسوں پہ حملے ہو رہے ہیں، وہاں پہ وہ محفوظ نہیں ہے. یہ ہے زرداری صاحب آپ کا سندھ، جس سندھ کی آپ بات کر رہے ہیں. آپ حکمران ہیں، صدر پاکستان ہیں، سندھ کا اقتدار آپ کے پاس ہے. اس لیے دیکھ لیں، اگر سندھ جیے تو کیسے جیے. ہم جیے سندھ تو کہتے ہیں، جیے سندھ کا نعرہ تو لگاتے ہیں، لیکن صاحب کیسے، جبکہ وہاں کے عوام ڈاکوؤں اور رہزنوں کے سائے کے تلے زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیں، سندھ کے آدمی، سندھ کے لوگ آپ سے وفا کرتے ہیں، آپ کو دوبارہ ووٹ دے دیتے ہیں، اور آپ پھر دوبارہ سندھ کی حکمرانی حاصل کر لیتے ہیں اور پاکستان کے صدر بن جاتے ہیں. خدا را سندھ کے عوام کا کچھ تو سوچو، کچھ تو سوچو. وہ آپ کے مزارے ہی صحیح، لیکن ان کی حفاظت کا تو انتظام کرو. جی سندھ. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.